انہوں نے کہا جی مانیں گے. کہا کہ جب محمد کی بات کو یہی کر رہے ہو تو میں جب تو میں ہی اپنی تمہیں دعوت دیتا ہوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے خطاب کو قبول نہ کیا, بلکہ ایک بدبخت نے بڑے سخت لفظ بولے جس کے رد میں رب کائنات نے قرآن کی آیت اتار دی, سورت اتار دی, فلاں فلاں فلاں. اے محمد تو نے ہمیں اس لیے بتایا کہ 360 کمر سے نظر آنے والے خدا کو چھوڑ کر کسی ایسے کو مار دے جو نظر نہیں آتا. تو بتانا یہاں مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی بات بعد میں کی ہے, سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا ہے, سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. سب نے مان لیا آپ سچے ہیں, امین ہے, آپ کے اخلاق بہترین ہے, آپ نے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا, تکلیف نہیں دی. تو کیا مطلب ہے؟ حضور ایمان پیش کر رہے ہیں ان پر. آج ایمان پیش کرنے کا پہلا دن ہے اور سرکار مدینہ نے ایمان اللہ پر بعد میں پیش کیا ہے, پہلے اپنی ذات کو پیش کیا. گویا ایمان کی بھی جان حضور ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جان مغز قرآن روح ایمان جان دین. بابا جی کون ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ آؤ بتاتا ہوں قرآن کا مغز کون ہے اور ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے. فرماتے ہیں حسب حب رحمت جو جہانوں کی رحمت بن کے آیا ہے. مغز قرآن بھی محمد ہے, روح ایمان بھی محمد ہے, اور جان دین بھی اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. حضور ہی سب کچھ. اس لیے ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. آپ کہیں گے اور کوئی بات دے جی ہمیں اور کوئی دلیل دے, تو حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک تم میں سے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محمد سے پیار نہیں کر دیتا. کہہ سکتے تھے ہر شے سے بڑھ کر نماز سے پیار نہیں کر لیتا, روزے سے پیار نہیں کر لیتا, حج سے پیار نہیں کر لیتا, زکات سے پیار نہیں کر لیتا. ان جزیات کی بات نہیں کی, آپ نے کل کی بات کی ہے کہ اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے بڑھ کر, میرے جملے کے غور کریں, ہر شے سے بڑھ کر. بس ایک مثال کعبے سے بھی بڑھ کر. جب اپنی جان آ گئی, اپنے ماں باپ آ گئے, اپنی متاع حیات آ گئی, اپنے عزیز و اقربا آ گئے, اپنی تمام دولتیں آ گئیں, اپنے تمام مال آ گئے, اعمال آ گئے, تو ہر شہر سے بڑھ کر اب ہر شہر میں ایک شہر کعبہ بھی ہے. ہر شہر میں ایک شہر مقام ابراہیم بھی ہے, مقام کعبہ بھی ہے, حتیم بھی ہے, صفا و مرمر بھی ہے. فرمایا ہر شہر ایک طرف محمد کی محبت ایک طرف.
گویا حضور ہی ایمان ہے، حضور ہی ایمان ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے یا ایھا الذین آمنو، اس کا میں اب سادہ سا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے محمد والو، یا ایھا الذین آمنو، اے محمد والو، اے محمدیو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس سے ڈرا جاتا ہے بندہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ شاگرد کو استاد کا ڈر ہوتا ہے، حد فاصل رکھتا ہے۔ مرید کو پیر کا ڈر ہوتا ہے، حد فاصل رکھتا ہے۔ یا اللہ تو فرما رہے تو مجھ سے ڈرو، کیا مطلب ہے؟ فرمایا ویسا ڈر نہیں جیسا دنیا کسی سے ڈرتی ہے۔ رستے میں جائیں گے شیر کھا جائیں گے ڈرتے ہیں، رات کا سفر ہے ڈاکو لوٹ دیں گے ڈرتے ہیں۔ فرمایا ویسا ڈر نہیں، بس یہ خوف رکھو کہ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے اور نعمتیں میں دیتا ہوں۔ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ خوف ہے۔ خوف خدا کی تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہوں گل کی نا بندے نے پترا والی، اب میرا خوف تیرے دل میں آیا ہے نا تو آج دیکھ میں تجھے کیسا نوازتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بندے میری اطاعت میں میرا خوف رکھنا تیرا کام ہے، اور کل قیامت کے سارے امتحان سے پاس کر کے 2 جنتیں عطا کرنا تیرا رب والا ہے۔ جنتان، 2 جنتیں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب رب کا خوف دل میں آ گیا، اس کے بعد تو چاہیے کہ اور کوئی کام نہ ہو۔ اللہ کے خوف میں آپ ذکر کریں، اللہ کے خوف میں آپ روزے رکھیں، اللہ کے خوف میں آپ صدقات دیں، خیرات کریں، ذکر اذکار کریں۔ اب اگر تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، رب کائنات نے فرمایا نہیں، ابھی ایک سٹیپ باقی ہے۔ مولا کو کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ اب گھر میں بیٹھے نہیں رہنا، اب مسئلہ اپنی نشست گاہ نہیں بنا لیں، اب صرف چھپ چھپا کے تسبیحاں نہیں پڑھنی ہے، اب تم نے ایک ارادہ کرنا ہے چلنے کا۔ مولا کس کی طرف؟ فرمایا ان کے پاس جاؤ جو سچے ہیں، جو سچے ہیں، جو سچے ہیں۔ رب کریم جو سچے ہو ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا آیا کھڑا ایک جو مصطفیٰ کے دامن میں چھپ گیا، محبت مصطفیٰ جس کے دل میں جا بسی ہو گئی، جب اس نے میرے اس سچے محبوب کا دامن پکڑا تو رب فرماتا ہے میں نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، جب تک وہ مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوا تھا دنیا عبداللہ کے نام سے جانتی تھی، اب حضور کے ساتھ جڑ گیا ہے، تمام سچوں کا سردار بن گیا ہے، رب بھی اسے صدیق کہہ رہا ہے، اللہ بھی اسے صدیق کہہ رہا ہے۔ صدیق کو یہ تاج صداقت کہاں سے ملا؟ صدیق کو یہ اعزاز کہاں سے ملا؟ یہ دربار مصطفی سے ملا ہے، حضور کے خزینہ کرم سے یہ عطا ہوئی ہے۔
کہ وہ حضور سے جڑ گئے تو رب کائنات نے صدیق کا لقب انہیں عطا فرما دیا۔ اس لیے سچوں کے ساتھ جڑ جائے۔ جب سچوں کے ساتھ جڑو گے تو پھر ان کی صحبت تم پر اثر کرے گی۔ دیکھیے ایک چین سموکر جب کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں اسے سگریٹ پینے دیتے ہیں یا چاہتے ہوئے بھی وہ اندر مریض کے پاس سگریٹ سلگا سکتا ہے؟ قانون شکنی تو جو جہاں چاہے کر سکتا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں وہ وہاں سگریٹ نہیں پیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اب ماحول بدل گیا۔ تو جب دنیا کی ایک مثال ہے کہ کسی کے پاس جانے سے انسان کا ماحول بدل جاتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتا ہے رب اس کا بھی ماحول بدل دیتا ہے۔ ان کا ادب، ان کا روح، ان کا دبدبا دلوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں جب جاتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ ولی ولی کہتے رہے، جب اس کی درگاہ سے پلٹتے ہیں تو رب ان کو بھی ولی کہہ چکا ہے۔ اللہ ان کو بھی اس اعزاز سے نواز چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رب کریم نے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو سخت پتھر ہے، سنگ مرمر کا ہی کیوں نہیں ہے، تو کسی صاحب حال کے جب پاس پہنچے گا تو وہ تجھے پتھر نہیں رہنے دے گا، وہ تجھے ہیرا بنا دے گا، وہ تجھے گوہر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں کسی کی صحبت میں جانا بہت ضروری ہے، اور جسے صحبت اولیاء میسر نہیں ہے وہ خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ کسی کے دل میں جس طرح اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کا حق ہے ویسے محبت پیدا کرنا۔ ہر ایک کام کی ایک اکیڈمی ہوتی ہے، ہر ایک کام کے سیکھنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک زندگی عمل سے نہ گزرے محض تعلیم کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کتاب لے آتے ہیں، آج کل مارکیٹ میں ملتی، آئیے ویلڈنگ سیکھیں، تو آپ اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا ویلڈنگ کرنے کے ماہر ہو؟ بولی ہو سکتے نہیں ہو۔ وجہ کیا ہے؟
نہ گزرے. اسی طرح آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ولی اللہ پریکٹیکل کرتے ہیں. پھر انسان کی زندگی کسی خاص رخ کی طرف بڑھتی ہے، پھر وہ قرب الہی کا طریقہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا بڑا مشکل ہے. یہ عام زبان ہے، پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور جس طرح درویش پڑھتا ہے وہ کیا؟ اس وجود کے درجات کتنے، اس وجود کے لطائف کتنے. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کہاں سے چلنا ہے، کس کی نفی ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، کہاں سے فیض لینا ہے، پھر پلٹ کے دل پہ آنا ہے. کوئی جانتا ہے اس کو؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی سکھاتے ہیں. اور جب خود اللہ کے ولی اس پریکٹیکل سے گزرتے ہیں، مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی لوہا ہو، اسے آگ میں ڈالا جائے تو جب تک آگ اس پر اثر نہیں کرتی وہ لوہا رہے گا، اور کچھ دیر کے بعد اس بتی سے، اس آگ سے اس لوہے کو نکالا جائے تو کیا اب لوہے کا رنگ کالا ہے؟ کیا اب لوہا اسی طرح ٹھنڈا ہے؟ نہیں. جس طرح کوئلے کا رنگ ہے ویسا لوہے کا رنگ ہے. جس طرح آگ جلاتی ہے ویسے ہی اب لوہا جلائے گا. یہ سارا اثر کس وجہ سے ہے کہ لوہا آگ کی صحبت میں چلا گیا. اس کا اثر دیتا ہے تو گناہگار اگر ولی کی صحبت میں آ جائے تو اس کا بھی اثر ہے. سبحان اللہ. اس پر بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا رنگ چڑھ جاتا ہے. ہم نے ایک سے بھی دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے کہ گئے تھے تو دل مردہ تھا، پلٹے تو ذکر الہی جاری ہو چکا تھا. نکاح ولی میں تاثیر دیتے تھے. کہیے نا سبحان اللہ. لوگ قلم سے پڑھاتے ہیں، کتاب سے پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ کچھ نگاہ سے پڑھا جاتا ہے جو ڈگریاں حاصل کر کے بھی نہیں ملتا. پوچھئے کسی نے اگر ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم اے کیا ہے تو کیا وہ خدا رسیدہ ہو گیا؟ کیا وہ خدا کو پا چکا؟ نہیں. اور یہاں ایسے ایسی ہستیاں بھی ہیں محض نگاہ اٹھا دیتی ہے اور ذرے کو رشتے سریجہ بنا دیتی. سبحان اللہ. اقبال کا ایک دوست تھا. آج انشاءاللہ اقبال کے سال ثواب کے لیے دعا بھی ہوگی کیونکہ یہ اقبال کا مہینہ ہے نا. تو اتنا بڑا کسی نے ہم پہ احسان کیا تو ہم اسے بھول جائیں؟ ہم بھولنے والوں میں سے نہیں. اقبال کا ایک دوست تھا. اس دور میں ایک بحث بڑی چلا کرتی تھی پہلیوں کی، خدا نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات بس ایک حادثے کی وجہ سے وجود میں آ گئی ہے، یہ ہے وہ. تو اقبال تو خود فلاسفر تھا بڑا کمال کا، لیکن جو اقبال کا دوست ہو وہ بھی تو معمولی نہیں ہے نا. وہ بھی تو آپ اقبال کا دوست تھا. بحث چھڑ گئی خدا ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے. اقبال دلیل دیتا، وہ دلیل کو اپنے علم کہیں توڑ دیتا. اقبال نے کہا اچھا یار تو میرے والا کیس نہیں ہے، چل آ تجھے میں ایک بابے کے پاس لے کے چل. سبحان اللہ. نے کہا چلو میری تسلی کراؤ، نہیں تو مانو تو نہیں کہ خدا نہیں ہے. یا اپنا کسی نے کر رہا ہے، آپ کسی کا ہو گئے لیا، یا تو تم وجود خدا کے منکر بن جاؤ یا مجھے قائل کرو. اقبال نے کہا بس ایک بابے کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس تیری اس مرض کی پھکی ہے نا، وہ تجھے ایک خوراک دے گا. لاہور سے چلے، چلتے 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 شرک پور شریف آ گئے. جس کے بعد میں پہنچے وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، دنیا اسے بھی شیر ربانی کے نام سے جانتی ہے.
اللہ اکبر حمدن کثیرا، اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ جب اقبال اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، بلکہ بات بیان کرنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ ابھی یہ مسئلہ بیان بھی نہیں ہوا کہ کون سا مسئلہ حضرت سے ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت شیخ محمد شیخ ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی بس پیار سے قریب بٹھا کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے ہاں بھی بیٹیا خدا ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا، صرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سینے پہ رکھا، قرآن نے ہاں بھی دے دیا، 10 خدا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بلند آواز سے پکار اٹھا، کون کہتا ہے خدا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے خدا نہیں ہے؟ بابا جی خدا ہے۔ اقبال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میں تو فلسفے کی گتھیاں سن جاتا رہا ہوں، اب تجھے تیرے حکیم کے پاس لے کے آئے ہوں، بتا مرض باقی ہے یہ سکھاؤ گے۔ جی ایسے بھی فیض مل جاتا ہے۔ یہ تو بابا جی کی کہانی تم نے خود گھڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں دفعہ ہو پیچھے آ، وہ بھی تو کام ہے جس کے پیچھے مصطفیٰ کی سند نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر مقرر کیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ گورنری بڑا مشکل کام ہے اور میں خود کو اس کے اہل نہیں پاتا، فتح کریم بڑے اس میں مشکل مراحل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال ذرا قریب آنا، قریب آیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں جا تو جا، سبحان اللہ، جب میں کہہ رہا ہوں جا تو جانا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب تک وہ دست نبوت میرے سینے سے دور تھا، میں اپنے سینے میں پھٹن محسوس کرتا تھا، جب حضور کا دست کرم لگ گیا تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ اب کوئی بھی فیصلہ آ جائے میں فیصلہ کرنے میں جھجکتا نہیں۔ یہ ہے فیض۔ اللہ اکبر، فیض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، حضور یہ بچہ گونگا ہے، یہ بولتا نہیں، یہ کلام نہیں کر سکتا۔ آپ نے بچے کو پیار سے قریب بلایا، محبت سے پاس بٹھایا اور فرمانے لگے بیٹا بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا آپ جیسا آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں۔ مصیبت کرا، وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بھی تو رنگ ہوتا ہے، وہ تو خفیات سے پاک ہے، محسوسات میں آ سکتا نہیں، لیکن اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے زیادہ سونا رنگ کس کا ہے؟ سب سے سونا رنگ تو اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ صبغت اللہ جیسا بھی کسی کا رنگ ہے، اب یہ رنگ کیا ہے؟ یہ اس کے انوار تجلیات کا رنگ ہے، یہ اس کی ذات میں محبیت کا رنگ ہے، یہ اس کی حرارت محبت کا رنگ ہے، یہ اس کی ذات میں روح رہنے کا رنگ ہے، جو ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، اس پر یہ رنگ آ جاتا ہے کہ خود مدینے کے تاجدار اعلان فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا ہے،
کہ اسے پورا فرمائے. حضرات ذی وقار اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی طرف رب کریم دعوت دے رہا ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آ جاؤ سچوں کی صحبت میں. جی مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن میں نے ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، 21 کتابیں میں نے حدیثوں کی پڑھی ہوئی ہیں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں. بات لوگ ہے کہتے ہیں، بزرگ فرماتے جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا کوئی راہبر نہ ہو، اس کا راہبر شیطان ہو. مرزا قادیانی بے مرشدہ تھا، ہجری کتابیں لکھنے والا، لیکن لوٹا الٹ گیا. وجہ کیا ہے؟ بے مرشدہ. کیا تھا؟ بے مرشد. یہ مرشد ہونا کیا تھا؟ حضرت غوث پاک سرکار کے سامنے منصور حلاج کا ذکر کیا گیا کہ نور اس کی بڑی شان تھی. وہ تختہ دار پر چڑھا، اسے پھانسی دی گئی. پھانسی کے بعد بھی اس کے بدن کے ایک ایک حصے سے آواز آ رہی تھی، انا الحق انا الحق انا الحق. تو غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا وہ الجھ گیا. اے کاش وہ میرے نام میں ہوتا. بات کی سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں کاش وہ میرے نام میں ہوتا، میں اس کا بازو پکڑ کر اس کو اس سے بھی آج لے جاتا. یہ ہوتا ہے رہبر کامل، یہ ہوتا ہے مرشد کامل. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کا حال یہ ہے کہ کون ہے فارسی زبان میں تھا، لیکن ایک سال اس کے تحت فارسی کو ختم کیا گیا. ہمارے کو بہت گوہرے تھے، وہاں جو ہے وہ اس حوالے سے ضائع کیے گئے. انگریز کی یہ سازش تھی. ساری اسلامی تعلیم برے صغیر میں فارسی میں تھی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہے جو بغیر سوٹے کے کہیں پہنچنا چاہتا ہے، جو بغیر اسار کے سفر کرتا ہے. فرماتے ہیں اس کی حالت جو بغیر مرشد کے راہ پہ چلتا ہے، جو بغیر پیر کے راہ پہ راہرو بنتا ہے، اس اندھے کی طرح ہے جو سفر تو کرتا ہے لیکن ہاتھ میں عصا نہیں ہے. قدم قدم پر گرے گا، قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا. اور اگر مرشد ہو سر پر، مرید ہو کہیں، پیر ہو کہیں، کہیں نا سبحان اللہ، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی بھی راہ حق پر چلنے والا ٹھوکر نہیں کھا سکتا. آپ کہیں گے مثال، دلیل. میں کسی بابے کی بات سناؤں تو آپ کہیں گے آپ تو پہلے ہی بابوں کی بات سناتے ہیں. میں سارے جہانوں کے تاجدار کی بات سناتا ہوں. جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں، تشریف فرما ہے.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما رہے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، اچانک مدینے کی بات ہے، اچانک حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور مکے کی طرف کیا، فرمانے لگے لبیک 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 نصرت۔ معنی کا بھی پتہ نہیں بتاتا ہوں، لیکن سبحان اللہ ضرور کہیں، یہ الفاظ حضور کے لبہائے مبارک سے نکلے ہیں، نصرت 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 لبیک لبیک لبیک۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کسے کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، آپ کسے کہہ رہے ہیں تیری مدد کر دی گئی، کہیے سبحان اللہ۔ آقا آپ کس کو پکار رہے ہیں، کس کو تسلیاں دے رہے ہیں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا میرا ایک غلام اس وقت شہر مکہ میں ہے، مشرکین کفار اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ مکے سے مجھے آوازیں دے رہا ہے اور میں محمد نے مدینے میں اس کی مدد فرما دی۔ سبحان اللہ، سرکار نے وہاں سے مدد فرمائی، کیا بتانا مقصود تھا؟ پیر کہیں ہو، مرید کہیں ہو، اللہ اکبر۔ آئیے اب ذرا ایک سٹیپ نیچے چلتے ہیں، بے شمار مثالیں۔ پیر کا نام ہے نجم الدین کبرا، مرید کا نام ہے فخر الدین رازی۔ مرید کوئی معمولی مرید نہیں ہے، علم و فن کا بادشاہ ہے، وہ تمام علوم جانتا ہے جو قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، پڑھا لکھا ہے، مرید ہو گیا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ مرشد کے بغیر کام نہیں چلتا، مرید ہو گئے۔ جب تفسیر لکھی، کتابیں لکھی، دل میں خیال آیا کہ مجھے اب پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیال آیا کہ میرے پاس اللہ نے میرا سینہ علم سے اتنا بھر دیا، میں نے تفسیر قرآن کی لکھ دی ہے، میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، مسائل کے اخبار بتا دیے ہیں، رہتی دنیا تک لوگ میرے نام کو یاد رکھیں گے۔ اب مجھے پیر کے فیض کی ضرورت نہیں ہے، پیر بھی خاموش ہے۔ وقت لذا آیا، موت کا وقت جب آیا، ادھر سے ملک الموت آ گئے، ادھر سے لعین آ گیا، رجیم آ گیا، مردود آ گیا، خبیث آ گیا، مغضوب آ گیا، شیطان آ گیا۔ کہنے لگا فخر الدین میں اپنے کاموں میں بڑا مصروف رہا ہوں،
آج تیرے طرف آنے کا موقع ملا ہے، مرنا بعد میں، ابھی کچھ وقت ہے، پہلے یہ بتا خدا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تو کوئی مسئلہ سمجھا۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پڑھا ہوگا وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس نے دلیل توڑی، کہا خدا کے وجود کا دلیل پڑھا ہوگا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس نے وہ بھی دلیل توڑی۔ کہنے والے کہتے ہیں کشاؤ دلیل ہے وجود ذات باری پر فخر الدین رازی نے پیش کی، شیطان نے سب اپنے علم کے زور پر ختم کر دی، قبل اس کے کہ فخر الدین رازی کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ مرشد کریم حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کسی دوسرے شہر میں تھے، آپ بھی وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ نے ایک چلو پانی کا بھرا، پانی کا بھر کے اپنے مرید کے شہر کی طرف ایسے پھینکا، کہا او فخر الدین تو کہتا تھا پیر کی ضرورت ہی نہیں، بغیر عصا کے یہ رستہ طے کرنا چاہتا تھا، آج بتانا کہ پیر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث کو یہ کیوں نہیں کہنا کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے؟ مجھے رب ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے بے دلیل ہی مان لیا ہے۔ جب فخر الدین رازی کے چہرے پر ادھر سے پھینکا گیا پانی چھٹے کی صورت میں لگا، مرتے مرتے آنکھیں کھولے، قبل اس کے کہ اس کا ایمان شیطان خراب کر دیتا، اس نے پیر کا فرمان سنا اور کہنے لگا او مردود سن، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان نے سر پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا آج تیرا اگر پیر نہ ہوتا تو میں نے تیرا بیڑا غرق کر دیا۔ صاحبان یہاں تک مار کرتا ہے، اتنے پڑھے لکھوں کو زیر ڈوبتا ہے، اس لیے اس رستے پر اگر چلنا ہے تو کسی راہبر کامل کا عصا پکڑ کر چلنا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول